آج کی یہ کلپ خاص ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو خطابت سے تعلق رکھتے ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو انجمن سے وابستگی رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، آنے والے وقت میں اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں۔ تو خطابت کے کچھ رہنما اصول ہوا کرتے ہیں، پیچھے بھی میں 7-8 حصوں میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی تقریر کو تیار کرنے کے لیے کیا تیاری کرنی پڑتی ہے، خطاب سے پہلے، بیان سے پہلے کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے، اور بیان کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، خطاب کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، چاہے وہ جمعے کا خطاب ہو یا کسی بڑے جلسے میں آپ خطاب دینے جا رہے ہوں۔ دونوں کی تیاری تو ایک جیسی ہوتی ہے، اگرچہ دونوں جگہ انداز بدل جاتا ہے۔ مسجد میں جمعے کے بیان میں معروضات پیش کرنی ہوتی ہے، عرضداشت رکھنی ہوتی ہے، گزارش کا پہلو غالب رہتا ہے۔ بڑے جلسوں میں حاکمانہ انداز ہوتا ہے خطابت میں، وہاں آپ خطاب اس انداز سے کریں جیسے آپ حاکم اپنی رعایا کو جس طرح خطاب کرتا ہے اس انداز میں خطاب کریں۔ بیان کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، خطابت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کیا کیا مواد چاہیے تقریر کی تیاری کے لیے، کیا کیا تیاری ہیں جو ضروری ہیں، یا پھر کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ تو خطابت کی تیاری میں سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کر لیں، اور موضوع کے انتخاب میں ایک چیز ضروری ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کریں جس کی طرف آپ کی طبیعت کا بھی میلان ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ اس پہ خطاب کروں، آپ کی ضمیر کی کشش بھی ہو، آپ کی طبیعت کا میلان بھی ہو، آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ اس پہ میں خطاب کروں۔ کیونکہ کبھی کبھار موضوعات موقع محل کے اعتبار سے موضوعات تو طے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ جو موقع محل پہ جو موضوع آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، آپ کا دل و دماغ اس موضوع پہ بولنے کو تیار نہیں، تو زبردستی اس موضوع کا انتخاب نہ کریں، بس اپنی طبیعت کے میلان کو دیکھتے ہوئے موضوع کا انتخاب کر لیں۔ اور موضوع کے انتخاب جب آپ نے کر ہی لیا ہے تو اس موضوع کے متعلق قرآن کریم کی 1-2 آیتیں دیکھ لیں جو اس موضوع سے متعلق ہوں، اور پھر ان دونوں آیتوں کی سر نو آپ تفسیریں بھی پڑھیں اور ان آیتوں کو سمجھیں بھی، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے کیا کیا اقوال اور کیا کیا باتیں لکھی ہوں اس سب کو پڑھ لیں، ہو سکے تو شان نزول بھی اس کا معلوم کر لیں۔ اس کے بعد میں قرآن کے بعد میں آپ 2-4 حدیثیں بھی اپنے موضوع کے تعلق سے دیکھ لیں۔ اب حدیثیں، ایک وہ حدیث لیں جس میں آپ کے موضوع کا حکم دیا جا رہا ہو، ایک ایسی حدیث لیں جس میں آپ کے موضوع کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں، ایک ایسی روایت لیں جو آپ کے موضوع کو مثال سے یا واقعے سے سمجھا رہی ہو۔ اس سلسلے میں آپ کسی صحابی کا یا کوئی مستند واقعہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب واقعہ لیں تو اس کی تفصیل میں نہ جائیں، بلکہ واقعے سے جو سبق لینا ہو وہی سامعین کے آگے رکھیں، ورنہ کبھی کبھار آپ کا پورا وقت واقعے میں گزر جاتا ہے، جو باتیں آپ کو کہنی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ اور آپ کی تمہید سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ تمہید کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کر لیں، ذہن میں خاکہ تیار کر لیں، ہو سکے تو پوری تقریر کا جب آپ مطالعہ کر لیں، جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، قرآن کریم کی آیتیں دیکھ لی، احادیث آپ کے پاس جمع ہو گئی، اور مستند کوئی واقعہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اگر باذوق لوگ ہیں آپ کے مجمع میں، اپنے موضوع کے متعلق کوئی اچھوتا علمی نکتہ بھی دیکھ لیں، اور اپنے موضوع کے متعلق 1-2 اشعار جو سامعین جس کو سمجھ سکتے ہوں وہ 1-2 اشعار آپ لے لیں، اور پھر آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کو آپ مختلف کتابوں میں پڑھیں، مختلف مضامین پڑھیں، اس موضوع پر مختلف کتابوں کو پڑھیں، اور مختلف خطیبوں کو پڑھیں یا خطیبوں کو سنیں،
کیونکہ بات تو سب کو پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کو بڑے بڑے خطیبوں نے کس انداز میں کہا ہے تو یہ انداز ہمیں سننے سے معلوم ہوگا۔ تو بڑے بڑے خطیبوں کا کبھی کبھار آپ کے شہر میں اگر جلسے ہو رہے ہوں اور وہاں بڑے بڑے خطیبوں کی آمد و رفت ہو تو آپ کو براہ راست جا کر بھی خطیبوں کو سننا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں، حدیثیں لے لیں اور پھر کوئی مستند واقعہ لے لیں، کوئی علمی نکتہ لے لیں اور ایک دو شعر یاد کر لیں اور اس کو پھر مختلف کتابوں میں پڑھیں۔ دیکھو ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی، لیکن اپنے موضوع کے متعلق جتنے بھی مضامین آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ورق گردانی کریں، اس کا مطالعہ کریں اور جو ہے پھر آج چونکہ یوٹیوب کی دنیا ہے تو آپ سرچ کریں، وہاں پہ جا کے بڑے بڑے خطیبوں نے اس موضوع کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک دو بڑے خطیبوں کے بیان بھی سن لیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کریں، سوچیں کہ میں نے اتنا سارا جو پڑھ لیا ہے تو اس میں سے مجھے کیا کیا باتیں یاد رہی ہیں اور کیا کیا باتیں مجھے کہنی چاہیے اور کیا کیا باتیں مجھے اس مجمع میں نہیں کہنی چاہیے۔ اس طرح ذہن میں ایک خاکہ تیار کر لیں، اگر ہو سکے تو قلم اور کاغذ لے کر اپنی تقریر کا خاکہ جو ہے اپنے دماغ میں ہے اس کو آپ جو ہے کاغذ پر بھی قلم بند فرما لیں، اس میں جو ہے اشارتاً ہی لکھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نہ لکھیں۔ اتنی چھوٹی سی پرچی پہ آپ کا سارا مضمون آ جائے کہ وہ پرچی جو ہے آپ کے جیب میں آرام کے ساتھ پڑی رہے، تو آپ جو ہے اس کو اپنے خطاب سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے آپ سرسری نگاہ جب ڈالیں گے تو سارا مطالعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس طرح جب آپ خطاب کریں گے تو آپ کی خطابت اثر انداز ہوگی اور اسلوب بہت شاندار بن جائے گا، اور آپ کے پاس کہتے ہیں نا مطالعہ ہونا چاہیے۔ خطیب کی غذا جو ہے ہر طالب علم کی غذا مطالعہ ہے، اس لیے خطیب کو تو خاص کر مختلف کتابوں کا ہر وقت مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔